کتنے دن ہو گئے ہیں آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن کو پاکستان میں؟ آج 9واں دن ہے ان کا پاکستان 9واں دن ہے. تو انیشلی تو یہی خبر تھی کہ بس معاملہ طے ہیں. آج میں خبر دیکھ رہا تھا, یہ ڈان کی خبر چھپی ہوئی ہے کہ ایرٹک روپی فیلز آئی ایم ایف ود کنسرن. روپیہ دوبارہ سے کوئی کہیں کنٹرول نہیں, روزانہ تھوڑا بہت گر رہا ہے, ڈالر مضبوط ہو رہا ہے. تو ابھی عام زبان کے اندر بتا دیں, عام فہم میں کتنی شرائط ہم نے پوری کر لی ہیں, اب کتنا فاصلہ رہ گیا جب یہ معاملات طے ہو جائیں گے ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ؟ ہم نے میجر شرائط تمام کے تمام پوری کر دی, خاص طور پہ جو بجلی مہنگی کرنے سے متعلق تھی وہ, جو گیس مہنگی کرنے سے متعلق وہ بھی پوری کر دی. پھر ان کا کنسرن تھا پاکستان میں الیکشن کی ڈیٹ سے متعلق بھی, جو ہماری آف دا ریکارڈ بات چیت ہوئی تھی, وہ بڑے کنسرن تھے الیکشن کی ڈیٹ, وہ بھی ساتھ ساتھ وہ بھی ساتھ ساتھ ہو گیا. وہ تو جس دن آیا ڈیلیگیشن اسی دن, تو وہ جب ہماری آف دا ریکارڈ ان سے ملاقات ہوئی تھی, اس میں ان کا پہلا کنسرن الیکشن سے متعلق تھا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ نظر آئی کہ یہ امپلیمنٹیشن ان پر ہو رہی ہے. پھر $6.5 بلین کا جو ڈیفیسٹ تھا یا اس کا جو ایکسٹرنل ارینجمنٹ تھا, اس کے لیے ہم 1 مہینہ پہلے ہی پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ اگر آئے گا بھی تو پاکستان کو پلان کر لے گا, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تمام کے تمام جو اس وقت وہ ہیں وہ فوکس کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اب جو کلائمیٹ چینج کے نقصانات ہیں پاکستان میں, اس پر کام کیا جائے. جو منی لانڈرنگ کے قوانین ہیں ان پر عمل درآمد جو ہے وہ یقینی بنایا جائے. جو ٹیکس چوری سے متعلق ڈیٹا کمپائل نہیں ہو پا رہا, ایف بی آر کو ناظرہ سے کمرشل بینکوں سے ڈیٹا نہیں مل رہا تھا کہ ایف بی آر وہ بڑی اسپیڈی کام کر سکے, اس کے اندر کچھ جو ہے چھوٹے چھوٹے لوپس ہو رہے ہیں جو کہ اچھا الیکشن کی ڈیٹ تو انہوں نے اناؤنس کروا دی. الیکشن کو کنڈکٹ کروانے کے حوالے سے یا الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے تو نہیں کوئی انہوں نے کہا کہ یہ کام کریں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہوئی تھی. وہ اصل میں جو پلان ہے, یہ پروگرام اس طرح کا ہے کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ پی ڈی ایم حکومت کا تھا, ایک نگران حکومت کا ہے, اور ایک حصہ آخری والا جو ہے تقریباً $1.2 بلین کا, وہ نئی حکومت کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ جیسے وہ آئے گی تو اس کو آتے ہی قرض پروگرام نہیں چاہیے ہوگا, بلکہ وہ ایک پروگرام لے کے پھر بجٹ سے پہلے ایک اچھے نیگوشیٹ کر سکے گی پروگرام کو. تو اس طرح سے لے کر ہی چلنا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ الیکشن سے متعلق جو بات چیت ہوئی تھی, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن اگر ٹائملی ہوں گے تو یہ پروگرام بھی اسی طرح ہوگا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جو ہے تمام کے تمام سیاسی جماعتوں سے ملاقات کر کے ایک پورا ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کی یقینی بنوایا تھا. یہ بتائیے گا کہ کیا تشویش کا کوئی اظہار کیا ہے جو کہ اسٹاف لیول کے اوپر جو بھی گفتگو چل رہی ہے, سارا معاملات چل رہے ہیں, آئی ایم ایف کا جو وقت ہے اس نے کوئی تشویش کا اظہار کیا ہے؟ کوئی روپے کی قدر کے حوالے سے بھی وہ ابھی خبر پہ بتا رہے تھے. دوسرا, ایکسچینج ریٹ کے اوپر بھی انہوں نے اپنے ڈاؤٹس جو ہیں وہ شو کیے ہیں, وہ کیا ڈاؤٹس ہیں ان کے؟ دیکھیں, ایکسچینج ریٹ کے اوپر چونکہ پاکستان میں اب ڈیمانڈ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے, خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امپورٹ سے متعلق را مٹیریلز ہیں وہ اب کھلنا شروع ہو گئے, کیونکہ اب جو امپورٹ پہ پابندیاں تھیں وہ ختم ہونا شروع ہوئی. جیسے ڈیمانڈ آنی شروع ہوئی ہے را مٹیریلز کی, تو یہ کسی حد تک جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایکسچینج ریٹ کا فرق آنا شروع ہو گیا. لیکن جو ایکشن حکومت نے کرنے تھے, جو ایس آئی ایف سی کا رول تھا وہ اس نے پلے کیا, اور پاکستان میں جو کرنسی اسمگلنگ تھی اس کو ایف بی آر کے ساتھ مل کے, کسٹم کے ساتھ مل کے بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ اس پہ کاروائیاں کی گئیں, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ڈالر جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ نیچے آیا تھا. اب جو ہے چونکہ اب ایسا ایسا مارکیٹ کھل رہی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک انفلیشن کا جو ریٹ تھا جو کہ شرح سود کو 22% تک پہنچا رہا تھا, اس کے اوپر بھی جو ہے اب نظر آ رہا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ کم ہوگا. تو کانفیڈنس جو بحال ہو رہا ہے, اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اعتماد بحال ہونے سے ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں, اسٹاک مارکیٹ کے اندر بڑی تیزی نظر آ رہی ہے. ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو کمپنیز پاکستان میں اپنے شیئرز کو بائی بیک کرنا چاہ رہی تھی, خاص طور پہ پاک سوزوکی نے بڑے پیمانے پر اپنے شیئرز کو بائی بیک کیا ہے, کیونکہ اب بہت ایسی کمپنیز ہیں جو کہ اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہونے کی وجہ سے بہت سارے قوانین کے اوپر عمل درآمد نہیں کر پا رہی تھی. انہوں نے بھی بائی بیک کیا, تو $41 بلین کا جو ہے ان 6 مہینوں کے اندر شیئرز بائی بیک کیے گئے. یہ 41 بلین اب لوگوں کے پاس آ گئے, تو وہ دوبارہ جو ہے پرچیزنگ کر رہے ہیں, اسٹاک مارکیٹ کے اندر شیئرز بائی کر رہے ہیں, اس لیے جو ہے مارکیٹ میں ہمیں نظر آ رہا ہے. جی چودھری غلام حسین صاحب. نظامی صاحب یہ فرمائیں کہ آیا اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہونے کے کوئی آثار ہوئے ہیں؟ آیا پراپرٹی کی خرید و فروخت میں کوئی اضافہ ہے؟ 100 روپے کی چیز 40 پر آ گئی تھی, اس میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے؟ لوگ گاہک آ رہے ہیں مارکیٹ میں؟ اس کے بعد عام آدمی کے اعتبار سے مہنگائی, میں نے تو ابھی جو پڑھا ہے وہ تو یہ ہے کہ اور بڑھ گئی ہے, تو مہنگائی میں کمی کا کچھ ہو رہا ہے, اور اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کب تک ہو جائے گی؟ دیکھیں سر جی, مہنگائی کے اوپر جو ہے وہ فی الحال تو جو بہت بڑا فرق نظر نہیں آئے گا, اور جو انفلیشن کے نمبرز ہیں وہ اگلے سال بھی بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ 31% تھا پچھلے سال, اس سال جو ہے وہ اس کو 25 پر لے کر آئیں گے, اور اگلے سال اس کو مزید بھی کم کریں گے. لیکن یہ اتنا آسان ہوگا نہیں, کیونکہ جب ایک دفعہ چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ان کو واپس کھینچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ضرور کیا ہے اسلام آباد کی انتظامیہ نے اپنے طور کے اوپر کہ کچھ ایکشن ایسے کیے ہیں جن کی وجہ سے کچھ فرق پڑا ہے. جیسے اب اسلام آباد کے جو دودھ کا ریٹ تھا وہ 220 سے کم ہو کے 210 روپے ہوا ہے, جو بڑی بریڈ تھی وہ 220 روپے سے کم ہو کے 210 روپے ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑا کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا,
لیکن یہ کہ ایک بہتری جو آ رہی ڈی سیز کی لیول کے اوپر جو ڈی سیز کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا، لیکن مسئلہ یہ کہ اب صوبے بھی ساتھ مل کے کریں گے الیکشنز کو، ہورڈنگز کے اوپر کام کریں گے، تب جا کر جو ہے وہ ہورڈنگ کے خلاف کام کریں گے، تب جا کر جو ہے کسی حد تک ہمیں مہنگائی میں کمی نظر آئے گی۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جو حالات ہو رہے ہیں، تو ڈالر کیوں اپریشیٹ ہونا شروع ہو گیا؟ یہ ڈالر کے اپریشیٹ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت جو صنعتیں را مٹیریل خریدنے کے لیے بیٹھی تھی کافی عرصے سے، وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنے را مٹیریل خرید رہی ہیں۔ پھر ایک بڑا پاکستان میں اثر یہ آ رہا ہے، تقریباً یہ دیکھیں کہ 82 سے 86 لاکھ جو ہے وہ ٹن لاکھ بیلز جو ہے وہ کاٹن کی آ رہی ہے۔ جیسے ہی کاٹن مارکیٹ میں پہنچے گی اس کے بعد جو ہے پھر را مٹیریل چاہیے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سارا کا سارا، تاکہ اس کے وہ ایکسپورٹ کے لیے جو ہے وہ ایک را مٹیریل کی پوری بلک ٹیکسٹائل کو چاہیے ہوگی۔ اس سے بھی جو ہے وہ کسی حد تک کچھ پریشر پڑے گا ڈالر کے اوپر۔ شعیب، ایگریکلچر کے حوالے سے یعنی فوکس بھی تھا، یعنی ہمارے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی جو SIFC کے ذریعے جو ہے وہ اپنی اس پر فوکس رکھا ہے، تو ایگریکلچر کے اندر کیا کوئی بہتری آ رہی ہے، اور کیا آنے والے 1 سال 1.5 سال کے اندر کو ہماری پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، یا ہماری ڈیری پروڈکٹس جو ہیں وہ دنیا میں جائیں گی؟ کیا وہ بھی کچھ عمل درآمد ہو رہا نہیں ہو رہا؟ دیکھیں ایگریکلچر پہ کام تو ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس میں ہمارا بڑا غرق کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے اوپر۔ سیلاب کے اندر جو ہے ویٹ کا اس کا کاٹن کا برا حال ہوا، اس کے بعد اب جو ہے جو پنجاب میں اسموگ ہے اس کی وجہ سے جو ہے اب بارشوں کے آپ دیکھیں کل جو اولے پڑے اس نے پورا جو ہمارا ویٹ کا اس وقت انیشل جو برانی ایریاز اس میں اس کو خراب کیا ہے۔ تو یہ ہم جتنی مرضی میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیفیسٹ کی پلاننگ کر لیں، نظریات کر لیں، ایک بارش سب کے سب نظریات کو بالکل دھو ڈالتی ہے۔ جو محنت کی ہوتی ہے کسان نے وہ برباد ہو جاتی ہے، اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کریں، اور جہاں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہنگامی طور پر 1% آف GDP یعنی کہ تقریباً 700 سے 1000 ارب روپے وہ جو ہے صرف کلائمیٹ چینج کے اوپر فوکس کریں۔ اور اچھا شعیب، نجکاری کے حوالے سے خبریں پڑھ رہے ہیں کہ PIA کی نجکاری کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ ظاہر ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کافی زیادہ فلائٹس جو ہیں وہ مس ہو رہی تھی، ایندھن نہیں مل رہا تھا، باقی ڈسکوز کے حوالے سے۔ تو اس وقت جو ہماری جو نجکاری کی لسٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کچھ قوانین کے اندر تبدیلی کر دی گئی تھی، SIFC کام کر رہا ہے کہ تاکہ یہ جو ہونا ہے ایک ون ونڈو آپشن دے کے تو آپریشن کر کے تو یہ نجکاری کی جائے۔ تو باقی ظاہر ہے اب الیکشن اناؤنس ہو گئے، یہ جو موجودہ حکومت ہے نگراں حکومت، کیا یہ اس کے جانے سے پہلے ہمیں کوئی نجکاری کے فرنٹ کے اوپر کچھ ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی؟ جی PIA آلموسٹ جو ہے فائنل ہونے جا رہا ہے۔ آج اس کے جو انہوں نے فائنینشیل کنسلٹنٹ تھے ان کی بھی منظوری دے دی ہے۔ اب یہ جائے گا CCOP میں، جہاں پرائم منسٹر کو جو ہے وہ دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا حتمی منظوری ہوگی کہ یہ جو PIA کی نجکاری ہے اس کے اوپر جو ہے فائنینشیل ایڈوائزرز کب تک جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں، کیا پرائس تجویز کرتے ہیں، کیا مارکیٹ تجویز کرتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ تیار ہوں گی، لیکن یہ کہ صورتحال وہی ہے کہ ان کے پاس ٹائم بڑا کم ہے۔ اب اس میں ذرا سی بھی کوئی ہرڈل آتی ہے تو اس تمام کے تمام اس جو نجکاری کا ہمارا مرحلہ ہوتا ہے وہ بڑا جو ہے وہ محدود ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ جو ہمارا ماضی میں تجربات رہے ہیں نجکاری کے حوالے سے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی یا کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے ریجن کے اندر کوئی بھی ایسی ایئر لائن نہیں ہے سوائے ایک ابو دھابی کے جو کہ جو گورنمنٹ جو ہے وہ چلا رہی ہے، صرف PIA اور وہ ابو دھابی کی ایک جو ہے یہ کمپنیز جو ہے سرکاری طور پر چل رہی ہیں۔ تو ایسے صورتحال کے اندر پھر ہم نے PIA کو بہت بڑا بھی کیا ہوا ہے، ان کے اپنے پولٹری فارم ہیں، اپنی ڈیری فارمز ہیں، ان کے اپنے ہاسپٹلز ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے ایک ایویشن سے بالکل ڈفرینٹ چیز میں جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے، اس لیے 712 ارب روپے کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے۔